رمضان اور قرآن میں کچھ مناسبتیں ہیں، مشابہتیں ہیں، ریزیمبلنس ہیں۔ پہلی مشابہت مناسبت تو یہ ہے کہ جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جب تک پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول مستقل ہوتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح انسان جب روزے دار ہو، سحری سے لے کر افطاری تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول مستقل ہوتا رہتا ہے۔ تو تلاوت کرنے والا جب تک تلاوت کرتا رہے رحمتوں کا نزول رہے گا، اور روزہ رکھنے والا جب تک افطاری کر نہیں لیتا، روزے کی حالت میں رہے گا، تو روزے دار کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستقل نزول رہے گا۔ ایک مناسبت تو یہ ہے۔ دوسری مناسبت وہ شفاعت کی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن مجید قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ قرآن مجید قرآن پڑھنے والے کی، اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا، اور روزے دار کی شفاعت کرے گا، جس نے روزہ رکھا آداب کے ساتھ، جس نے قرآن پڑھا آداب کے ساتھ، جس نے روزہ رکھا آداب کے ساتھ، تو رمضان اور قرآن یہ دونوں شفاعت کریں گے۔ ایک مناسبت یہ ہے۔ ایک اور مناسبت ذرا بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ سوچ کی ہے، علماء نے بہت عجیب سی بات لکھی ہے، بہت دور کی کوڑی لے کے آنا ہوتا ہے نا، بہت ہی لطیف اور باریک نکتہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ روزے کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تشبہ نصیب ہوتا ہے، ایک مشابہت نصیب ہوتی ہے، اور تلاوت قرآن کی وجہ سے بھی ایک خاص قسم کی مشابہت اور مناسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ نصیب ہوتی ہے۔ بڑا عجیب انہوں نے نکتہ لکھا ہے، بڑا دل خوش ہوتا ہے ایسی باتیں پڑھ کے۔ انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی فقط کتاب ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، تم قرآن مجید سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی بولی، اللہ نے پڑھا ہے، اس کو تلاوت فرمائی ہے۔ تو ایک وہ وقت تھا کوئی کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو پڑھا، فرشتوں نے سنا، اور آج جب ہم لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس عمل سے ایک تشبہ، ایک مناسبت سی مل جایا کرتی ہے۔ تو تلاوت قرآن میں پڑھنا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے انہوں نے بھی قرآن مجید کو پڑھا، تو یہ تشبہ بالحق قاری قرآن کو مل جاتا ہے تلاوت قرآن کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پڑھا، اور آج قاری قرآن بھی جب قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو ایک انداز کا تشبہ بالحق نصیب ہو گیا تلاوت قرآن کی وجہ سے۔ اب روزے کی وجہ سے تشبہ بالحق کیسے نصیب ہوگا؟ اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کرام کو، مشائخ کو، انہوں نے ایسے ایسے معارف لکھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو کھانے پینے سے بالکل مبرہ ہیں، پاک ہیں، اور روزے دار جب روزہ رکھ لیتا ہے تو سحری سے لے کر افطاری تک کچھ دیر کے لیے کھانے پینے سے یہ رکا رہتا ہے، تو اس کو شان صمدیت کی بنا جو ہے نا، روزے کے اندر یہ شان صمدیت کی ایک وہ ہے، وجہ ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشبہ بالحق نصیب ہوتا ہے، شان صمدیت کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی کھانے پینے سے منزہ اور مبرہ ہیں، انسان بھی تھوڑے وقت کے لیے جب کھانے پینے سے دور ہٹتا ہے تو اس کو ایک مناسبت سی، مشابہت سی مل جایا کرتی ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی کلام اللہ ہونے کی وجہ سے جب انسان قاری قرآن پڑھتا ہے تو ایک اس کو مشابہت بالحق نصیب ہو جاتی ہے ایک درجے کی۔ اسی طرح روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس کو پھر شان صمدیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص قسم کی ہلکی سی مشابہت نصیب ہو جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ مستقل کھانے پینے سے پاک ہے، یہ کچھ وقت کے لیے کھانے پینے کو چھوڑا ہوا ہے اور اللہ کے حکم سے ہے۔ تو تشبہ بالحق قرآن مجید سے بھی نصیب ہوا، اور تشبہ بالحق تلاوت قرآن سے بھی نصیب ہوا، اور تشبہ بالحق روزہ رکھنے سے بھی نصیب ہوا۔ ایسی عجیب حکمتیں اللہ کے نیک بندوں نے لکھی ہیں کتابوں میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
چوتھی مناسبت یہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید کی وجہ سے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق اور قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ تو روزے دار کو بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص قرب اور تعلق نصیب ہوتا ہے۔ تو تلاوت قرآن یہ بھی خاص تعلق اللہ کا دیتا ہے، اور روزہ انسان رکھے صحیح آداب کے ساتھ تب بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص تعلق ملتا ہے۔